ہم جس ویڈیو پر ایکشن کرنے جا رہے ہیں وہ مفتی اے ایم قاسمی کی ویڈیو ہے، اور ویڈیو کا ٹائٹل نیم جو ہے عورتیں تراویح کیسے پڑھیں، اور چینل ہے اے ایم اسلامک زون۔ رمضان کا مبارک مہینہ اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی خاص تراویح۔ بہنوں کے من میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں، جس کے بارے میں تراویح کی مفتی نماز صاحب نے کیسے بتایا۔ پڑھیں، آج اسی مسئلے کو میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ تراویح مردوں پر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں پر بھی پورے رمضان 20 رکعت تراویح پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب سوال خواتین کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ عورتیں تراویح پڑھیں تو پڑھیں کیسے؟ تو آج اسی مسئلے کو بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عورتوں کو تراویح کیسے پڑھنی ہے۔ دیکھیے، تراویح کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پورے ٹائم میں جب چاہیں 20 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اکٹھی 20 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 10 شروع میں پڑھ لی آپ نے، 10 سحری کے ٹائم میں پڑھ لی تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مان لیجیے آپ کام وغیرہ میں مشغول رہتی ہیں تو 4 پڑھ لی، پھر تھوڑا سا مان لیجیے آپ کا بچہ ہے، پھر بچے کو بہلا لیا، پھر 4 پڑھ لی، 2 پڑھ لی۔ بہرحال آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، چاہے آپ ایک ہی وقت میں پڑھو یا تھوڑا سا گیپ کر کے پڑھو، 20 رکعت تراویح آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سمجھایا کیونکہ خواتین پوچھتی ہیں کیا 4 رکعت کے بعد کوئی کام کر سکتے ہیں اٹھ کر، بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، بچے کو چپ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ تراویح کا ٹائم رہتا ہے، اور اس پورے ٹائم میں ہم جب چاہیں تراویح کی 20 رکعت کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے 20 رکعت پڑھنی ہے؟ تو خواتین اس سلسلے میں یہ سمجھے کہ سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ 20 رکعت تراویح کی آپ اکٹھی نیت کر لیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ نے نیت کی، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جیسے ہی دل میں سوچا کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھوں گی، ہو گئی آپ کی نیت۔ بس زبان سے کہنا چاہو تو آپ ایسے کہہ سکتی ہو کہ نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے نا، اللہ اکبر، یہ آپ کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو، ایسے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی شارٹ نیت زبان سے آپ کہنا چاہو تو یہ کہہ سکتی ہو میں اللہ تیرے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اب 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھیے، پھر 2 رکعت پڑھیے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 1 یا 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کیجئے، اور اس موقع پر آپ خاموش بھی رہ سکتی ہیں یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، اور جو تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تراویح کی دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا ہمیں ریسٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، پھر 2 رکعت، تو 2 رکعت کر کے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 20 رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو وتر بالکل آخر میں بھی پڑھ سکتی ہیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد، یا پھر آپ پہلے بھی وتر پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھنے کے بعد وتر پڑھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن دونوں طرح سے درست ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ صورتیں کیسے پڑھیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو آدھا پارہ یاد ہے، 30واں آدھا پارہ یاد ہے، 30واں پورا پارہ یاد ہے، تو آپ جہاں سے چاہو وہاں سے قرآن مجید پڑھ سکتی ہو تراویح کے اندر۔ اصل تو تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اگر آپ حافظہ ہیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ 1 پارہ پڑھیے، سوا پارہ پڑھیے 20 رکعت میں۔ اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو آپ کو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو آپ ان 20 رکعت پہ ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ 1 رکعت میں 1 سورت، بڑی سورت ہے، لمبی سورت ہے تو 1 رکعت میں آدھی سورت، 1 رکعت میں آدھی سورت، پھر ایسے کر کے آپ آگے چلتے چلے جائیں۔ عام طور پر ہماری بہنوں کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، الم ترا سے لے کے والناس تک، تو ہم پہلی رکعت میں آپ الم ترا پڑھیں گی، دوسری رکعت میں لیلافی پڑھیں گی، تیسری رکعت میں آپ ارایت الذی پڑھیں گی، چوتھی رکعت میں آپ انا اعطینا پڑھیں گی۔ اس طرح سے آپ ایک ایک سورت 1 رکعت میں پڑھتی چلی جائیں گی، اور 10 صورتیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی 10 رکعت میں۔
پھر اگلی 10 رکعت میں 10 صورتیں دوبارہ یہی ریپیٹ کرنی ہے. تو اس طرح سے آپ کی 20 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی. اب مان لیجئے کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں تو وہ تراویح کیسے پڑھے؟ تو مان لیجئے اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں تو ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت. تو اگر آپ کو 3 صورتیں یاد ہیں، 4 صورتیں یاد ہیں، 8 صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں، ایک رکعت میں ایک صورت، اگلی رکعت میں اس سے آگے والی صورت. اس طرح سے آپ وہی صورتیں بار بار ریپیٹ کرتی چلی جائیں. ٹھیک ہے. اب تراویح کی نماز کیا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے جب میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ تراویح کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا تب سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک باقی رہتا ہے. تو آپ جب چاہیں عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھیں. مان لیجیے آپ تہجد میں اٹھ سکتی ہیں، پہلے سو جاتی ہیں، 12-1 بجے اٹھ جاتی ہیں، تو آپ کو جیسے سہولت ہو، بس آپ کی تراویح مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ خاتون تراویح کیسے پڑھے گی؟ بھائی ایک صورت یاد ہے تو 2-3 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرو. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگر آپ یاد کرو گی تو میرے خیال میں ایک دن میں 2-3 صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو 10 صورتیں تو کم سے کم ہر خاتون کو یاد ہونا چاہیے. اب ایک سوال آتا ہے، کیا عورتیں جماعت سے تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ خواتین جماعت سے تراویح تب پڑھ سکتی ہیں جب کوئی حافظ امام ہو. ٹھیک ہے. عورت کی امام نہیں بن سکتی. اگر مان لیجئے آپ کے ہاں کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہے، اگر کوئی حافظ آپ کا محرم ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس محرم کو امام بنائیے اور پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے. اور اگر کوئی حافظ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو پھر پردے کا لحاظ کرتے ہوئے خواتین حافظ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر خواتین آپس میں جماعت بنا کر تراویح نہیں پڑھ سکتی. آپ کو تنہائی تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی. اب جیسے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا 20 سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ کل ہی کال آیا تھا کہ مفتی صاحب ہماری اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ 8 پڑھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، حضور کے بعد صحابہ اکرام نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہی سب نے 20 ہے. ہاں ایک امام کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا. اور جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے، جتنی بھی صحابیات اس وقت موجود تھیں، سب نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. تو 8 تو کسی نے بھی نہیں پڑھی. اسی لیے جو لوگ 8 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سنت سے محروم ہیں. اسی لیے بھائی 8 میں اور 20 میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ 10-15 منٹ کا فرق. 10-15 منٹ تو ہمارے یوں ہی دنیا کے اندر نکل جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں. اسی لیے عبادت میں چوری کیوں؟ عبادت سے دل چرانا کیوں؟ اور تراویح بہت فضیلت والی عبادت ہے، بہت فضیلت کی عبادت ہے. تراویح پڑھنا یہ حضور کو بڑا پسند تھا. اسی لیے تراویح خوب ہمیں اہتمام سے پڑھنا چاہیے، دل لگا کے پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے خواتین کا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہو، ہے نا. اچھا ایک سوال اور ہے کہ اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو کیا تراویح کی قضا ہوگی؟ تو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اگر تراویح کی نماز آپ نہیں پڑھ پائیں اور وہ قضا ہو گئی تو تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلا عذر، بغیر کسی پرابلم کے چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کبھی چھوٹ جاتی ہے بائی چانس تو پھر تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی تکلیف ہے آپ کو، مان لیجیے بخار آ گیا تو چھوٹ گئی، اللہ معاف کرے گا. چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ خواتین جو ہے نا ہفتے میں 1-8 دن تراویح پڑھ رہی ہیں اور 4-5 دن تراویح چھوڑ رہی ہیں. تو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. تراویح ہمیں خوب اہتمام سے پڑھنا چاہیے کیونکہ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا جو لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہماری بہنیں تراویح، وہ کیا کریں گی؟ تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. مان لیجئے کھڑے ہو کے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ زمین پر بیٹھ کر پڑھ لیں. زمین پر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ چیئر پر پڑھ سکتی ہیں، ہے نا. بہرحال تراویح پڑھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ تراویح پڑھنے کا مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا. کریں گے کہ آپ کو مفتی صاحب کا جو بیان انہی نے تراویح کو لے کر کرا ہے عورتوں کے بارے میں وہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اسے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے.
तरावी ईशा की फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसे घर में पढ़ना औरतों के लिए बेहतर माना गया है। तरावी 20 रकात पढ़ें, 2-2 रकात करके पढ़ें। हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ें। उसके बाद कोई सी छोटी सूरत जैसे कि सूरे इखलास है, फलक है, सूरे नास है पढ़ें। अगर ज़्यादा लंबी तिलावत की जो सूरतें याद हों तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहनें ज़्यादातर जो औरतें होती हैं उनके जिस हिसाब से मुफ्ती साहब ने बताया वो ज़्यादातर उस बच्चों को लेके बहुत परेशान होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है उन्हीं ने बताई है। आप बच्चों को भी देख सकती हैं, घर की ज़िम्मेदारी भी निभा सकती हैं और थकन भी नहीं होगी आपको। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया है, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगी तो किसी तरह की थकन भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए और रमज़ान में की गई इबादत को कबूल फ़रमाए। हर इबादत को हमें बोझ समझ के नहीं करना है। अल्लाह हमारी तरावी और सारी इबादतें कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अल्लाह हाफ़िज़।